الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص سے آج کے ہم ترجمۃ القرآن کورس کی ابتدائی کلاس میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ترجمۃ القرآن کورس میں تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ترجمۃ القرآن کورس یا ڈپلوما یہ ایک مخصوص ڈیزائن کردہ مخصوص وقت کے لیے مخصوص ہدف کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ کورس جس کو ترجمۃ القرآن کورس کا نام دیا گیا ہے یا ڈپلوما، بیٹا ٹھیک ہے چھوڑ دو، ڈپلوما کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ابتدائی طور پر 2 مہینوں پر مشتمل ہے۔ 2 مہینے 2 سپارے، ٹائمنگ اس کی 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 25 منٹ تک، یعنی عشاء کی اذان ہونے سے یا دیگر مسجدوں میں جماعت ہونے سے 5-10 منٹ پہلے کلاس کو فارغ کر دیا۔ ڈپلوما کلاس یا ترجمۃ القرآن کلاس یہ عام کلاسز سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹائم پر اسے شروع کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹائم پر اسے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈیلی کا جو سلیکٹڈ ہدف ہوتا ہے اس ہدف کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 مہینوں کے اینڈ تک اس کو اپنے انجام تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ 2 مہینوں کے لیے ہم نے اس کو ڈیزائن پہلے کیا ہے، بچیوں میں ہم نے کیا ہے اس کو پہلے، پھر اس کے بعد انہیں سے ہم دیہاتوں میں ہفتہ وار کر دیتے ہیں۔ اتوار کو 1 کلاس ہوا کرے گی اور اس کا آدھا سپارہ اس کا ہدف ہوا کرے گا۔ لیکن ہم یہ 2 سپارے آپ کو انشاءاللہ ایسے پڑھائیں گے، آپ اس کے بعد 1 رکوع پڑھنا سادے قرآن سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ خود بخود ہی پڑھ لیں۔ لیکن پہلے 2 مہینے انتہائی محنت کے ساتھ توجہ کے ساتھ لگانے ضروری ہے۔ اب چونکہ کورس ڈیزائن ہوا ہے مرکز کی رہنمائی میں، ڈاکٹر صاحب کی مشاورت شامل ہے، حضور سید شیخ الاسلام کی آپ کی رہنمائی مکمل شامل ہے، اور بنیادی طور پر یہ آپ کا خاکہ تھا کہ جب تک یہ امت اس سے قرآن سے آگاہی نہیں پیدا ہوتی، اپنی کتاب سے آگاہی پیدا نہیں ہوتی، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام یا ایک بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے مدرسوں اس کام کو کہ قوم کو قرآن سے آگاہی دی جائے صرف مدرسے تک چھوڑ دیا جائے تو مدرسوں میں ہماری انٹری کی شرح وہ 2% بھی نہیں ہے۔ ہمارے اگر 72 کی آبادی میں سے 100 بندے لیے جائیں تو 100 میں سے 2 بچے ترجمے کے لیے دین سیکھنے جا رہے ہیں، 98% لوگ دین سیکھنے نہیں جا رہے۔ پھر بعض احباب کی عمر مدرسوں سے اوپر ہو گئی ہے، وہ اب مدرسے میں جا نہیں سکتے دین سیکھنے کے لیے۔ اب آپ نے اس کا کوئی سولوشن کیا ہے، کیا سولوشن کیا جائے، حل کیا جائے جس سے معاشرے کی وہ کثیر تعداد یا آبادی جو قرآن کے بنیادی علم ہی سے معلوم ہے یا قرآنی علم سے آگاہی نہیں رکھتی، اسے کیسے قرآن پہنچایا جائے۔ اس کے لیے پھر یہ ترجمۃ القرآن کو ڈیزائن کیا۔ 1 سال کی مدت ہے اس کا دورانیہ، جہاں ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں، پورا قرآن کورس میں شامل ہے، اور پورے قرآن میں کیا کیا شامل ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو جسٹ آ کر کلاس میں بیٹھنا پڑے گا، کوئی کاپی نہیں لانی،
کوئی پینسل نہیں لانی، کوئی نوٹ بک نہیں بنانی، کوئی گھر سے خاص تیاری نہیں کر کے آنی. جسٹ آپ نے آگے کلاس میں بیٹھنا ہے، کلاس کو خوبصورت طریقے سے اٹینڈ کرنا، اپنی دلچسپی کلاس میں بھرپور شو کرنی ہے. اللہ پاک نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، آیت کریمہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. آپ کو اس ترجمۃ القرآن کروس میں کتاب کی تلاوت کرنے کا حق سمجھ آئے گا کہ حق کیا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے تھا، اور ہم کدھر کھڑے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، صبح جا کر قرآن کی ایک آیت کا مفہوم، معنی، ترجمہ، تفسیر مکمل علم کے ساتھ ایک آیت سیکھ لے، تجھے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اگر تو لگا ہوا ہے 100 رکعتیں پڑھنے میں اور اس کے متبادل تو نے میرے قرآن کی، کتاب اللہ کی ایک آیت کو صحیح سمجھ لیا، آپ سمجھیں کہ آپ نے 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر کام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، اگر تم قرآن کا ایک باب سیکھ لو، ایک باب، تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ کو یہاں قرآن کے بہت سارے باب انشاءاللہ ملے گے. جب پورا قرآن ملے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. میں آپ کو بنیادی طور پر ہمارے اس کورس کے جو اساس ہے کہ ہمارا اس کورس کا ہدف کیا ہے، ہم آپ کو کیا دیں گے. ہم اس میں آپ کو 8 چیزیں دیں گے. پہلا ہے قراءت مع لفظی و با محاورہ ترجمہ. پورے قرآن کا آپ کو ورڈ بائی ورڈ معنی آتے ہوں، آپ کو اس کا با محاورہ ترجمہ کرنے کا فن بھی آ جائے گا انشاءاللہ. نمبر 2، قراءت مع تجویدی قوانین. تجویدی قوانین سے قرآن کو پڑھنے کا فن آپ کو آئے گا. قراءت مع تجویدی لہجہ، آپ کا لہجہ عربی سٹائل کا ہو جائے گا، دیہاتی سٹائل یا خواتین سے پڑھے والے سٹائل، اس میں آئے روز بہتری آئے گی. قراءت مع ابتدائی گرامر، بیسک گرامر آپ کو دی جائے گی. قراءت مع تفصیلی گرامر، ڈیپ گرامر آپ کو دی جائے گی. بیسک سے آگے جائیں گے پھر ڈیپ کی طرف. قراءت مع ترتیل، بڑے ترتیل کے ساتھ، ربط کے ساتھ، سوز کے ساتھ بھی مع ترجمہ. کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے یہ وہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ فلاں سپارے میں ہے. آپ اس سے پیچھے پیچھے سنتے سنتے محظوظ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا. آپ سمجھیں گے قرآن کی آپ کی سماعت بھی ترتیل کے ساتھ ہو گئی ہوگی اور قراءت بھی ترتیل کے ساتھ ہو جائے گی. موضوعات قرآن کریم، ڈاکٹر صاحب نے قرآن انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اوپر پڑا ہوا ہے، کہاں لگ جائے گا ادھر. اس میں 5000 موضوعات نے لکھے. ہم نے ان 5000 میں سے 1000 کو سلیکٹ کیا ہے. 5000 جو بہت وسیع ہو جاتا ہے، کورس میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہم چونکہ آپ کو ایک لائن لگانا چاہیں گے، لائن میں لگنے کے لیے ہم نے 1000 کو سلیکٹ کیا ہے. 1000 کی مزید تقسیم ہم نے اس طرح کی ہے کہ 30 موضوع فی سپارہ، 30 موضوع فی سپارہ، اور 30 سپارے ہوں گے 900 موضوع ہو جائیں گے، اور کسی سپارے میں 36 آ جائیں گے، 35 آ جائیں گے، تقریباً وہ 1000 کے قریب ہو جائیں گے. موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ فار ایگزامپل ایک عورت، مرد فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی کی عدت کیا ہے، وہ کتنے دن ویٹ کرے گی، آپ اس پر ایت پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ ایت ہے، فلاں سپارے میں ہے، فلاں رکوع میں ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے اور یہ مسئلہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں موضوع، ٹاپک. معلومات قرآن آپ کے پاس کثیر ہوں گے، آپ پورے سپارے کی معلومات رکھتے ہوں گے کہ سپارے میں اتنے رکوع ہیں، پہلے رکوع میں یہ بیان ہے، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے، چوتھے میں یہ ہے، 16ویں میں یہ ہے، 9ویں میں یہ ہے. آپ ادھر کھڑے ہو کے بتا دیے کریں گے کہ میں نے 28واں سپارہ پڑھا ہے اور 9 صورتیں ہیں، ساری مبنی ہیں، پہلی صورت کا نام یہ ہے، اس میں موضوع یہ ہے، دوسری صورت کا نام یہ ہے، اس میں موضوع یہ ہے. آپ انشاءاللہ اس کے قابل ہو. یہ 8 ہمارے آداب ہیں.
یاد رکھیں ہدف آپ نے سلیکٹ نہیں کیے، آپ آئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، کیونکہ ابھی ہماری قوم اس لیول پر ہی نہیں کہ وہ آ کے استاد کو کہے یا کسی ادارے میں جائے۔ دنیاوی علوم کے لحاظ سے تو ہم ابھی اتنی دسترس آ گئی ہے، ہم جانتے ہیں میں نے ایم ایس سی فزکس کرنی ہے، میں نے فلاں شعبے میں جانا ہے، ہم فلاں جا کے ڈسکس کرتے ہیں یہ شعبے کا علم یہاں ہے، میں بیٹے کو داخل کرانا چاہتا ہوں، آپ کا پراسپیکٹس کیا ہے۔ لیکن دینی حوالے سے ہماری بلوغت بہت نیچے، ہم بہت نیچے کھڑے ہیں۔ ہم جا کے یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں آپ دیں گے کیا، آپ کے پاس یہ کورس ہے، میں دین کو اس کورس سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بات کوئی نہیں ہے، یعنی ہم بہت نیچے کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو یہ ہدف دے رہے ہیں، خود ان کو پورا کرنا بھی ہمارا ہی ٹارگٹ ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم پر ہے۔ اس پورے کورس کا ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں علامتی طریقہ تدریس، سمبولک وے آف لرننگ۔ ہمارا طریقہ جو تدریس ہوگا یہ ریویژن میتھڈ پر ہوگا، ہم اس میں آپ کو ریویژن زیادہ کروائیں گے، بار بار سبق ریوائز ہوگا، بار بار، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا طریقہ تدریس امپلیمنٹیشن میتھڈ ہوگا۔ امپلیمنٹیشن کا کیا مطلب؟ میں نے آپ کو قانون پڑھایا گرامر کا یا تجوید کا، آپ کو قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں، سامنے بڑا بینر لگا ہوگا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، سپارہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قانون میں نے ادھر بینر پہ پڑھا ہے، یہاں لگا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن میتھڈ۔ امپلیمنٹیشن میتھڈ سے انتہائی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا طریقہ تدریس سمبولک میتھڈ ہوگا، ہم سمبلز بتائیں گے، نشانیاں، آپ نشانیاں اتنی بتائیں گے بار بار ازبر ہو جائیں گی، جب وہ ازبر ہو جائیں گی تو آپ خود بتایا کریں یہ نشانی پوری ہو رہی ہے، یہ چیز ہے، یہ نشانی ہے، یہ چیز ہے، یہ مؤنث کیوں ہے، اس میں یہ نشانی ہے، یہ جمع کیوں ہے، اس میں یہ نشانی ہے، یہ ماضی کیوں ہے، اس میں یہ نشانی ہے، یہ مضارع کیوں ہے، اس میں یہ نشانی ہے۔ ہم آپ کو نشانیاں بتائیں گے سمبولک میں۔ ہمارا طریقہ تدریس مختصر ترین ہے، شارٹیسٹ ہے، تیز ترین ہے، ایزیسٹ ہے، جدید ترین ہے۔ جہاں ہمارے ترجمۃ القرآن حال بن رہے ہیں، بس جنگ میں فار ایگزامپل بن گئے، آپ وہاں جائیں گے، کرسیاں لگی ہوں گی، سامنے ٹیبل لگا ہوگا، آپ کا اپنا قرآن وہاں پڑا ہوگا، LED سامنے لگی ہوگی، بینر لگے ہوں گے، اور جو بنیادی ضرورتیں ہونی چاہیے وہ ساری ہوں گی۔ ادھر بھی اللہ کرے یہ جو ہم ترجمۃ القرآن حال ہم بنانے جا رہے ہیں، مسجد اور ترجمہ، اب جس طرح آپ مسجد نماز ادھر پڑھیں گے، ترجمہ ادھر لگائیں گے تو آپ کا ٹائم زیادہ استعمال ہو جائے گا۔ جب آپ ادھر ہی منازل قرآن مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، ساتھ ترجمۃ القرآن حال جڑا ہوگا، آپ ادھر سے نکلیں گے اندر بیٹھ جائیں گے، وہ ایزی فیسلٹی ساری آپ کو اویلیبل ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا تدریسی ماحول امت مسلمہ بیس پر ہوگا، آپ کی کلاس میں کوئی انسان بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ، ہم اسی نظر کو اس کو کتاب اللہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں یہ تمیز نہیں کریں گے یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کون سے سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا کنسرن ان سے نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن ہے وہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کتاب اللہ کا علم ہونا چاہیے، وہ ہمارے پاس ترجمہ سیکھنے آیا ہے، وہ ہمارے پاس تجوید سیکھنے آیا ہے، وہ ہمارے پاس گرامر سیکھنے آیا ہے، ہم اسے وہ دیں گے۔ اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ویسے بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ پہچان شناخت ہے پوری دنیا کہ یہ بندہ امت کا نمائندہ ہے، نہ کہ یہ مسلک کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، یہ امت کے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ ہم بھی آئیں، ہمارا میتھڈ بھی یہی ہو، کسی کو ٹارچ نہیں کریں گے۔ ہماری کلاس میں آپ فتح جنگ آ جائیں، آل الحدیث رفع یدین کرنے والے میری کلاس میں ہیں، جعفریز ہماری کلاس میں ہے، دیوبندی ہماری کلاس میں ہے، بریلوی ہماری کلاس میں ہے، ہم سب کو اوپن ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے جہاں ترجمۃ القرآن ہوتے ہیں، حال بن رہے ہیں، ان حال میں سامنے سارے مکاتب فکر کی تفسیریں لگی ہوتی ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے اس آیت میں کیا لکھا ہے، تفسیر اٹھا لیں، جعفریز نے کیا لکھا ہے، تفسیر اٹھا لیں، دیوبندیز نے کیا لکھا ہے، تفسیر اٹھا لیں، پیر کرم شاہ نے کیا لکھا ہے، تفسیر اٹھا لیں، ڈاکٹر قادری صاحب نے کیا لکھا ہے، تفسیر اٹھا لیں، پڑھیں۔ آپ کو ایک ایسا خوبصورت ماحول ملے گا جس میں آپ کا علمی لیول بھی بلند ہوگا، وسعت نظری بھی پیدا ہوگی۔ ہمارا تدریسی ماحول دلیل پسندی پر ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دلیل پسندی کی طرف لائیں۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے دلیل کا بڑا سورس قرآن ہے، بڑا اور پہلا سورس قرآن ہے۔
دلیل کا دوسرا سورس حدیث ہے. اگر ہمیں قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر دلیل ہم نے کیا دینی ہے؟ اس لیے ہم دلیل پسندی کا ماحول پیدا کریں. آپ دلیل دیں گے ہم اپریشیٹ کریں گے. آپ نے اچھی دلیل دی ہے, آپ نے اچھا حوالہ دیا ہے, ہمیں خوشی ہوگی. ترجمہ اب یہ تو ہمارے کچھ بنیادی چیزیں یہ آپ سے متعلق شروع ہو گئے. آپ ترجمہ کیسے سیکھیں گے؟ عربی حروف سے اردو فہم تلاش کرنا. ہماری عربی کا یہ خاصہ ہے کہ عربی میں 90% حروف اردو کے. آپ عربی ورڈ سے اردو کا فہم کیسے حاصل کریں؟ پہلا. دوسرا, عربی اصطلاحات کو اردو میں متعارف کرائیں گے. عربی کو اردو میں اتنا متعارف کرا دیں کہ جس طرح انگلش ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے, ہماری بوڑھی ماں کا حصہ بن گئی ہے, ہماری ان پڑھ ماں کا حصہ بن گئی ہے. وہ بھی اب کچن کہہ رہی ہے, وہ بھی اب ڈش کہہ رہی ہے, تھالی تھال کو, وہ اب پلیٹ کہہ رہی ہے, وہ کپ کہہ رہی ہے, وہ واش روم کہہ رہی ہے, وہ ٹیبلٹ کہہ رہی ہے, وہ انجیکشن کہہ رہی ہے. یہ کدھر سے اس نے لرن کر لیا؟ جسٹ لسننگ سے. وہ زبان انگلش ان کے گھر کا حصہ بن گئی ہے. ہم عربی کو ایسا بنائیں گے, اردو میں اتنی ورڈیں کریں گے, عربی کو اردو میں اتنا لائیں گے. آپ کہیں گے اللہ کریم ہے, کریم عربی کا لفظ ہے. اللہ بڑا رحمان ہے, رحمان عربی کا لفظ ہے. رسول اللہ بڑے رؤوف ہے, رؤوف عربی کا لفظ ہے. آپ کثیر تعداد دن میں لفظ عربی کے بول رہے ہوں گے. یہ ہمارا دوسرا میتھڈ ہوگا. ہم پورا قرآن آپ کو پڑھائیں گے. ہم آپ کو قرآن مرکب ورڈ میں لکھے ہوتے ہیں, لازمی نہیں ہوتا وہ مفرد حالت میں لکھا ہو. ہم آپ کو جدا جدا کر کے پڑھائیں گے. فار ایگزامپل یہ لفظ خلقناکم, ہم نے جب بھی پورا قرآن پڑھانے تک اگر ہماری زندگی رہی اور ہم نے پڑھایا, ہم آپ کو اس کو خلقناکم نہیں پڑھائیں گے. ہم پڑھائیں گے خالقہ پیدا کیا, نا ہم نے, کم تم, یعنی ہم جدا جدا کریں. جب پورا قرآن میں ایک میتھڈالوجی چل جائے گی کہ آپ نے لفظ کو توڑنا ہے, جوڑے ہوئے لفظ کو توڑنا ہے اور توڑ کر فن حاصل کرنا ہے, آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آپ فن حاصل کر لیں گے. فالتو حروف کو گرا دیں گے, اصلی حروف کو اصلی حروف سے فہم حاصل. فار ایگزامپل تعلمون لفظ ہے, تعلمون, تے عین لام میم واو نون, اس میں تے فالتو ہے, واو نون بھی آخری فالتو ہے. اس کے اندر ایک ورڈ پڑا ہوا ہے عین لام میم, علم. اب علم کا معنی آپ کو پتا ہے. اب وہ آپ کو تے پریشان کر رہی ہے اور واو نون پریشان کر رہی ہے, ہم اس کو گرا دیں گے, آپ کو اصلی ورڈ تک لے جائیں گے. تعلمون فالتو حروف گرا دینا, اصلی حروف سے فہم. بدلی حالت کو پہلی حالت سے پڑھنا. کوئی حالت تیسری ہے, ورب کی تھرڈ فارم آئی ہوئی ہے قرآن میں, ہم اسے تھرڈ نہیں پڑھائیں گے, ہم فرسٹ پڑھائیں گے. گو اینڈ گان پڑھائیں گے, ڈو ڈڈ ڈن پڑھائیں گے. نہ کہ ہم ڈن پڑھائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ڈن کیا ہے. آپ نے تو ڈو پڑھا ہوا ہے. ہم پہلی حالت الذین ہے تو ہم الذین سے شروع نہیں کریں گے, ہم الذی الذان الذین پڑھائیں گے. یعنی ہم تیسری حالت میں پہلی حالت سے جائیں گے. کلمات کے تکرار, ریپیٹیشن آف ورڈ, یہاں اسپیلنگ مسنگ ہے, ریپیٹیشن آف ورڈ سے استفادہ کریں گے. عربی میں کلمات میں تکرار بہت زیادہ ہے, بڑا زیادہ تکرار ہے. ایک لفظ 6 بار آ رہا ہوگا. ایک صورت میں ایک ورڈ آپ کو 25 مرتبہ بھی مل سکتا ہے, 15 مرتبہ مل سکتا ہے. اب اتنی ریپیٹیشن آف ورڈ کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو اسم, فعل اور حرف کو جدا جدا کروائیں گے. یہ اس کا سینس دیں گے کہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے. یہ ہمارا میتھڈ ہوگا. یہ دونوں مینر آپ کے واٹس ایپ پہ آ جائیں گے. میں ایسا بھی موجود ہے, انتظامیہ بھی بن جائے گی آپ میں سے, جو آپ کو سپارے سپلائی کیا کرے گی, جو آپ کو پانی پلایا کرے گی. اس کا کام ہے پانی پلائے. جس کا کام ہے سپارے تقسیم کرنا, سپارے تقسیم کریں گے. 3 بندے, 3 ادھر بیٹھے, 3 ادھر بیٹھے, 3 ادھر بیٹھے, 3 ادھر, تاکہ آمنے سامنے آ جائے. کیونکہ کرسیاں اونچی ہوتی ہیں, سپارہ نیچے ہوتا ہے, پیٹھ نہیں ہوتی. وہ مسئلہ نہیں ہے. چلیے, اصل میں جب طالب علموں کے لیے تھوڑی اور رعایت بھی ہو جاتی ہے. آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں آگے ایک طالب علم بیٹھا, پیچھے بیٹھا, پیچھے بیٹھا, 6 بیٹھے ہیں, آگے استاد بیٹھا ہے. وہ چونکہ لرننگ کا پروسیس ہے, اب لرننگ کے پروسیس میں اتنی احتیاط ممکن نہیں ہے کہ پیچھ نہ ہو رہے. وہ مین مقصد حاصل ہو رہا ہے. آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں, جتنی کر سکتے ہیں.
تو ہم نے کوشش کیا کہ کرسی تھوڑی بیک اونچی ہو، آپ کی گود میں سپارہ پڑا ہو تو بیک بیچ میں دیوار کے طور پہ کام کرے، اس لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، شرعاً کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ہمارے دو چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ ہم 28ویں سے ہمارا جو کورس شروع ہوتا ہے 28ویں سپارے سے۔ 28ویں سپارے میں نصف میں ایک سورت ہے سورہ صف، انتہائی آسان سورت ہے، ہم آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ سپارہ بھی آسان چنا جائے، سورت بھی آسان چنی جائے، 2-4 صورتیں آسان ہوں تاکہ بندہ چل جائے، پھر سلولی وہ تھوڑا ایسے مواد کی طرف جائے جو اس کے لیے تھوڑی توجہ زیادہ مانگے۔ مشکل کوئی بھی نہیں۔ آپ کہیں کہ قرآن مشکل ہے، نہیں، قرآن مشکل نہیں، یہ اس پارے تقسیم ہے۔ سورہ صف نکل رہی ہے، سورہ صف یہ جی ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ یہ ساری 28ویں سپارے کی ساری صورتیں مدنی مدینہ میں نازل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں پڑھاؤں گا آپ پیچھے پیچھے کاپی کرتے ہیں۔ سبحہ تسبیح کرتے ہیں، نام ذیلی کے لیے اللہ ہے، اللہ کے لیے، ما جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں ارض زمینوں میں ہے، وا اور وا وہ اللہ العزیز عزیز ہے، الحکیم حکیم ہے۔ پھر پڑھیں سبحہ تسبیح کرتے ہیں، نام ذیلی کے لیے اللہ ہے، اللہ کے لیے، ما جو فی میں سماوات آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں ارض زمینوں میں ہے، وا اور ہوا وہ اللہ العزیز عزیز ہے، الحکیم حکیم ہے۔ سبحہ تسبیح کرتے ہیں، نام ذیلی کے لیے اللہ ہے، اللہ کے لیے، ما جو فی میں سماوات آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں ارض زمینوں میں ہے، وا اور ہوا وہ اللہ العزیز عزیز ہے، الحکیم حکیم ہے۔ نام ذیلی کے لیے اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں، وا اور ما جو فی میں الارض آسمانوں میں زمینوں میں، وا اور هو العزیز وہ اللہ عزیز ہے، الحکیم حکیم۔ جی آگے پڑھیں۔ یا ایھا اے الذین سارے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لیما کیوں تقولون تم قول کرتے ہو، تم کہتے ہو، ما جو لا نہیں، تفعلون تم فعل کرتے، کہ تم کے لیے فعل نام فعل کے لیے، تے تم کے لیے کا فعل ہم قول میں نہیں، بات تم بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ پھر پڑھیں یا ایھا اے الذین سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، لیما کیوں تقولون تم سارے کہتے ہو، تم سارے قول کرتے ہو، ما جو لا نہیں، تفعلون تم فعل کرتے۔ یا ایھا اے الذین سارے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لیما کیوں تقولون تم سارے کہتے ہو، ما جو لا نہیں، تفعلون تم فعل کرتے۔ جی میں بڑی کابورا بڑا ہوا، کابورا بڑا ہوا، کبیر سے آیا، کبر سے، کبیر سے، اردو
کا لفظ ہے. کبرا بڑا ہوا, مقتن ناراضگی کا باعث, عند نزدیک, اللہ کے, کہ تقولو تم سارے کہو, ما جو, لا نہیں, تفعلون تم فعل کرتے. یعنی اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی کا بحث ہے کہ بندہ قول اور کرے اور فعل اور کرے. قول و فعل کا تضاد اسلام میں ہرگز پسند نہیں کیا گیا, اسے بڑا گناہ کہا گیا. ہمارے نظریاتی سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے. ہم صرف نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں, یا روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں, یا اور اعمال کو گناہ سمجھتے ہیں. ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے جن کو اللہ فرما رہے ہیں میرے یہاں بڑی ناراضگی کا بحث ہے کہ بندہ بات اور کرے اور فعل اور کرے. کبرا بڑا ہوا, مقتن ناراضگی کا بحث, عند نزدیک, اللہ کی, ان کہ تقولو تم سارے کہو, ما جو, لا نہیں, تفعلون تم فعل کرتے. کبرا بڑا ہوا, مقتن ناراضگی کا باعث, عند نزدیک, اللہ کے, ان کہ تقولو تم کہو, ما جو, لا نہیں, تفعلون تم فعل کرتے. ان بے شک اللہ یحب حب کرتا ہے, محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے, الذین سارے لوگوں کو, یقاتلون جو لڑتے ہیں, فی میں سبیل رستے, ہی اس اللہ کے, صفن صفے بنا کر, کأن گویا کہ وہ سارے, بنیان دیوار ہیں, مرصوص سیسا پلائی. ان بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے, الذین ان سارے لوگوں سے, یقاتلون جو لڑتے ہیں, فی میں سبیل رستے, ہی اس اللہ کے, صفن صفے بنا کر, کأن گویا کہ وہ سارے, بنیان دیوار ہیں, مرصوص سیسا پلائی. ان بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے. یہ حب اس میں موجود ہے, حب اردو کا لفظ ہے, بے حب یہ کو اڑا دیں, حب کرتا ہے, الذین ان سارے لوگوں سے, یقاتلون جو لڑتے ہیں, قتال کرتے ہیں, فی میں سبیل ہی اس کی راہ میں, سبیل راہ, ہی اس اللہ کے, صفن صفے بنا کر نظم و ضبط کے ساتھ, صف در صف, اسی وجہ سے سورت کا نام بھی ہے. کأن گویا کہ وہ سارے, بنیان دیوار ہیں, مرصوص سیسا پلائی. ان بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے, الذین سارے لوگوں سے, یقاتلون جو لڑتے ہیں, فی میں سبیل رستے, اس اللہ کے, صفن صفے بنا کر, کأن گویا کہ وہ سارے, بنیان دیوار ہیں, مرصوص سیسا پلائی. سارا سناؤ جی, بکاس پڑھو سارا, شروع سے پڑھیں جی. سبحہ پھر سنیں. سبحہ تسبیح کرتے ہیں لانزلی کے لیے, اللہ کے لیے, ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں, با اور ما جو فی میں الارض زمینوں میں, با اور ہوا وہ اللہ العزیز عزیز ہے, الحکیم حکیم ہے. یا ایوہا اے الذین سارے لوگوں, آمنو جو ایمان لائے ہو, لما کیوں, تقولون تم سارے کہتے ہو, ما جو لا نہیں, تفعلون تم فعل کرتے ہو. کابرا بڑا ہوا ہے, مقتن ناراضگی کا باعث, عند نزدیک اللہ کے, ان کے, تقول تم کہو, ما جو لا نہیں, تفعلون تم فعل کرتے ہو.
इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत करता है अल्लज़ीना उन सारे लोगों से युकातिलूना जो लड़ते हैं फी में सबील रस्ते ही उस अल्लाह के सफ़न सफ़े बनाकर का अन्ना गोया के हम वो सारे बुनियान दीवार है मखसूस उनसे सबिलाई। ठीक है, थैंक यू। तजवीद व किरात क्या लफ्ज़ है? किरात लफ्ज़ है, ये किरत नहीं। मौलवी साहब बहुत थोड़ी किरत की थी, ये लफ्ज़ गलत है, किरत नहीं किरात। हमजा झटके से पढ़ा जाता है किरात। तजवीद पढ़े, तजवीद का लुग़वी माना है सुथरा करना, उम्दा करना, अच्छा करना। इस्तिलाही माना हुरूफ को उनके मखारिज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। तजवीद का लुग़वी माना है सुथरा करना, उम्दा करना, अच्छा करना। इस्तिलाही माना हुरूफ को उनके मखारिज और तमाम सिफात के साथ अदा करना। अरबी शुरू होती है हुरूफ हिजाज से। किससे? हुरूफ हिजाज से। हुरूफ हिजाज कितने? 29। कितने? 29 लफ्ज़ नहीं, 29 हुरूफ हिजाज कितने? पढ़े, अलिफ, बा, ता, जीम, हा, दाल, लाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, वा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। जी हुरूफ हिजाज कितने? 29। कौन कौन से? पढ़े, मैं लगाऊंगा, आप पढ़े। आगे ये 29 हरूफ को हमने बुनियादी तौर पर 5 किस्मों में तकसीम किया है। वो क्यों बनाई है बात की बात है, सिर्फ किस्मों के नाम 5 किस्में। हरूफे मुस्तालिया, बोले हरूफे मुस्तालिया, हरूफे लीन, हरूफे कलकला, हरूफे हल्की, हरूफे यरमलून। हरूफ को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5। पहली हरूफे मुस्तालिया, हरूफे लीन, हरूफे कलकल, हरूफे हल्की, हरूफे यरमलून। ठीक हो गया। मुस्तालिया कितने? 7। लीन कितने? 2। कलकला कितने? 5। हल्की कितने? 6। यरमलून कितने? 6। ठीक हो गया। आज तजवीद का इतना ही सबक। तजवीद की तारीफ क्या है? हरूफ हिजाज कितने? कौन कौन से? हरूफ की किस्में कितनी? कल फिर इसको रिवाइज करके आगे चलाते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। याद रखें ये तीसरा स्टेप ग्रामर का है। ग्रामर में हम आपको यहाँ 3 ज़बानों से टच देंगे। 2 ज़बानें सपोर्टिव होंगी, 1 ज़बान हमारा टारगेट होगा। अरबी हमारा टारगेट है। सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पे काम करेंगी उर्दू और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादा अब आपको इंग्लिश से फैमिलियर हैं, अब आप पता है उनको इंग्लिश आती है। इंग्लिश से भी हम सपोर्ट लेंगे, उर्दू से भी सपोर्ट लेंगे, लेकिन अरबी को जानने की कोशिश करें। अरबी में हमारा नॉलेज कम है, उर्दू में कदरे बेहतर है, इंग्लिश में कदरे बेहतर है। अगरचे उर्दू हमारी कमज़ोर होगी, लेकिन आप चूँकि पुराने अहबाब बैठे हैं, आपकी उर्दू कदरे अच्छी है। मौजूदा दौर के बच्चों की उर्दू नहीं है। ज़बानों का चार्ट है, ऐसे चार्ट ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। हम 3 ज़बानें सीखेंगे, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। इंग्लिश शुरू होती है अल्फ़ाबेट्स से। अल्फ़ाबेट्स 26, कौन कौन से? A to Z। इनको जोड़ें तो वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स को जोड़ें तो जुमले बन जाते हैं। जुमले बुनियादी तौर पर 2 ही किस्म के होते हैं।
ایک کو کہتے ہیں نومینل سینٹینس اور دوسرے کو کہتے ہیں وربل سینٹینس. ٹھیک ہو گیا. انگلش کہاں سے شروع ہوگی؟ الفابیٹس. کتنے؟ کون کون سے؟ اے ٹو سی. ان کو جوڑے کیا بن جائیں گے؟ ورڈز. ورڈز کو جوڑے کیا بن جائیں گے؟ سینٹینس. کتنی قسم کے ہوں گے؟ کون کون سے؟ نومینل اینڈ وربل. اردو پہ آ جائے. اردو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کتنے؟ کون کون سے؟ الف الف مدہ بے پے تے ٹے سے. اس کو عربی لہجے میں نہیں پڑھنا, اردو لہجے میں پڑھنا. یا تک. ان کو جوڑے کیا بنتے ہیں؟ الفاظ کو جوڑے کیا بنتے ہیں؟ جملے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اردو میں بھی دو, انگلش میں بھی دو. اب آ جاتے ہیں عربی پہ. عربی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حروف جا. کتنے؟ کون کون سے؟ الف تا یا. ان کو جوڑے کیا بنتے ہیں؟ الفاظ کو جوڑے کیا بنتے ہیں؟ جملے بنیادی طور پر کتنی قسم کے ہیں؟ آپ جو تینوں زبانیں بول رہے ہیں ان میں جملہ دو ہی قسم ہے, یا اسمیہ یا فعلیہ, نومینل اینڈ وربل. آپ کا پورا قرآن دو جملوں میں ہے. آپ کا پورا قرآن, کوئی اردو کی کتاب ہے دو جملوں میں ہے, کوئی انگلش کی کتاب ہے دو جملوں میں ہے. آپ ڈے اینڈ نائٹ سروس جو سن رہے ہیں دو جملوں میں ہے. اب آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ کا علم کتنا ہے کہ آپ اس میں امتیاز کر سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ میں نے بولا ہے یا جملہ فعلیہ بولا ہے. اگر نہیں کر سکتے, ہماری کوشش ہوگی قرآن مکمل ہو, آپ عربی میں پہچان لیں یہ جملہ اسمیہ ہے, انگلش میں پہچان لیں یہ جملہ فعلیہ ہے, یہ اسمیہ ہے, اردو میں پہچان لیں. یہ ہمارا ہدف ہو. اور ہمیں پتہ ہے آپ کو کہ کلام جملے میں ہوتا ہے, کلام لکھا جملے میں جاتا ہے, کلام سمجھا جملے میں جاتا ہے. ہماری بدقسمتی ہماری قوم کی اور ہمارے نظام تعلیم کی کہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں جملے کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہے. بچہ درخواست نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ کہ وہ جملہ نہیں بنا سکتا. جب وہ جملہ بنانے کے قابل نہیں ہے تو درخواست کیسے لکھے گا؟ وہ جملہ بنانے کے قابل نہیں ہے, وہ مضمون کیسے لکھے گا؟ وہ اسی لیے رٹتا ہے, رٹ کے مغز مار کے. اس کو اسٹرکچر آف سینٹینس پہ زور نہیں دیا کسی. ہماری پورے کورس کی پلاننگ یہی ہوگی کہ ہم اسٹرکچر آف سینٹینس پر زور دیں. آپ جملہ خود بنائیں, خود ڈیزائن کریں, چھوٹے چھوٹے جملے, پھر چھوٹے سے بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا. یہ ہمارا میتھڈ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ زبانوں کے چارٹ ہے. کتنی زبانیں پڑھیں گے؟ کون کون سی؟ انگلش کتنے جملوں میں بولی جاتی ہے؟ کون کون سے؟ اردو کتنے جملوں میں بولی جاتی ہے؟ کون کون سے؟ عربی دو ہی میں. کون کون سے؟ آگے چلیں جی. ہمارے منہ سے پورا دن رات جو کلمے نکلتے ہیں, کلمات جو بھی نکلتے ہیں ہمارے منہ سے, وہ تین ہی قسم ہو سکتے ہیں. ہمارے منہ سے نکلنے والے کلمات کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کون کون سے؟ اسم, فعل یا حرف. اس کے علاوہ ہمارے منہ سے نکلنے والا لفظ یا بے مقصد تو ہو سکتا ہے, جیسے پانی, وانی. پانی تو با مقصد ہو گیا, یہ وانی کیا ہو گیا؟ بے مقصد تو ہو سکتا ہے, ان سے بیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی اس اپروچ کو بڑھاؤ کہ کیا میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ اسم ہے, کیا میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ فعل ہے, کیا میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں یہ حرف ہے. اگر آپ کی علمی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور آپ پہچان رہی ہے اسم ہے, یہ فعل ہے, یہ حرف ہے, یہی اسم فعل حرف جڑتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے. ان کا علم جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ بندہ صحیح جملہ بنائے گا. اس لیے کل سے ہمارا جو سبق شروع ہوگا وہ اسم کے بارے میں شروع ہوگا. اسم کیسا ہوتا ہے, اسم کی نشانیاں کیا ہیں, عربی میں اسم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں, ان کو نو میں تقسیم کیا گیا. بعض آرٹ کہتے ہیں یہ آرٹیکل ناؤن نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم عربی میتھڈ کو اختیار کر رہے ہیں تو چونکہ اس کے ساتھ حروف کا لفظ آتا ہے تو ہم نے اسے حرف میں شامل کیا. بعض کہتے ہیں یہ ناؤن میں آ جاتا ہے, لیکن چلے وہ تو انگلش والوں کا مسئلہ ہے. ہم جسٹ ایک ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں انگلش والے. چھٹی کے بچوں کو پارٹس آف اسپیچ آنے چاہیے.
کتنے؟ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، آرٹیکل۔ اردو میں کہتے ہیں اجزائے کلام۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسم، اسم ضمیر، اسم صفت۔ یہ 3 اسم کے متعلق ہو گئے، فعل، متعلق کے، یہ 2 حرف کے متعلق ہو گئے، حروف جار، حروف عطف، حروف فجائیہ، حروف تنکیر، یہ 4 حرف کے متعلق۔ آپ کی منہ سے نکلنے والے کلمات یہی 4 قسم کے ہو سکتے ہیں، 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ انگلش میں انہیں پارٹس آف اسپیچ کہیں گے، اردو میں انہیں اجزائے کلام کہیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی، ٹائم آپ کا حسب وعدہ پورا ہونے والا ہے، 2 منٹ رہ گئے تھے، ہماری پوری کوشش ہوگی ہم بنیاد مضبوط کر کے آگے جائیں، کمزور بنیادوں پر آپ کو آگے نہ لے گئے۔ جتنی مضبوط ٹائم لگتا ہے، ہم نے 2 مہینوں میں 2 سپارے کور کرنے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم 9-10 کلاسیں میں چلا رہا ہوں اور مکمل بھی کر چکا ہوں، وہ ہم کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے 2-3 کام لازمی کرنے ہیں، غیر حاضری نہیں کرنا، غیر حاضری کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب میں نے باطن کی بیٹیوں کی کلاسیں لگائی ہیں، میں 2 مہینوں میں 1 چھٹی بھی نہیں کی، لگاتار میں جنگ سے آیا۔ اللہ نے خیر کی، کوئی ایسی ناگہانی مصیبت پریشانی نہ بنی، آپ کے 2 مہینوں میں میری چھٹی نہیں ہوگی۔ آپ بھی اس پر استقامت دکھائیں کہ ہم چھٹی نہیں کریں، چھٹی نہیں کریں گے، پڑھائی مشکل نہیں، آپ یہ سارا کچھ سیکھ جائیں۔ لیکن آپ نے مسنگز کی، لوز کیا، اس ادب کو لائٹ لیا، ہلکا لیا، کوئی دلچسپی نہیں لی، تو پھر اس سے نقصان۔ دوسری میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ کے بہت سارے ساتھی بزرگ جوان بہت پولیس ہیں جن کو دعوت ابھی نہیں پہنچی، وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دعوت نہیں دے سکتے پراپر۔ آپ ان تک ہمارا میسج پہنچائیں، 5-10 دن تک بندہ آ جائے وہ ایڈجسٹ ہو جائے، چونکہ ریویژن میتھڈ ہے، پچھلا سبق ریوائز ہوتا رہتا ہے۔ 10 دن تک بھی بندہ انٹر ہو گیا، لیکن پڑھے لکھے بندوں کو لائے، بہت بالکل 5 فیل قرآن آندہ ہی نہیں، یہ کوئی ناظرے کی کلاس نہیں لگا رہا، اگرچہ کہ میں ناظرہ کور کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن کم از کم 6-7-8 کچھ اسے قرآن آتا ہو، اور پھر وہ ہماری کلاس میں بیٹھے، رزلٹ انشاءاللہ اچھے دے گا۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں خیر سے اپنے حضرت تک